قابل قدر علماء ذوی احترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معلومات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ہوگلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے ہفتواری سنی اجتماع میں مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل سفر، مسلسل میٹنگیں، ظاہر سی بات ہے کہ بشری تقاضے کے اعتبار سے تھکان تو محسوس ہوتی ہوگی، لیکن ہمارے احباب کا یہ اصرار تھا کہ ہفتواری اجتماع میں آج کچھ باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کروں۔ میں نے اسے اپنی سعادت سمجھی اور میں حاضر آ گیا۔ زیادہ وقت لیے بغیر مختصر میں بہت اہم باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ وہ باتیں جس پر عمل کرنے کے بعد دونوں جہاں میں اللہ سرخ روئی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ موضوع ہے آج کا با ادب با نصیب۔ کہاں ہماری غلطی ہوئی اور اس غلطی نے ہم کو کہاں سے کہاں اتار کر کے پھینک دیا، ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم نے کبھی اس انداز سے نہیں کیا جس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھنے کا سسٹم بھی جدا ہو چکا ہے۔ فلاں آدمی مالدار کیسے بنا ہم اسے دیکھتے ہیں، فلاں آدمی شہرت کی بلندی پر کیسے پہنچا ہم اسے دیکھتے ہیں، فلاں آدمی کو عزت کیسے ملی ہم اسے دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دین کے بڑے ذمہ داروں کو عزت کیسے ملی اور مقام کیسے ملا، اسے دیکھنے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ میں قرآن کی روشنی میں 2-3 آیتیں اور ساتھ ہی ساتھ دو ایک واقعات کے ذریعے موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یاد رکھیں
پہلی چیز جس کو بھی جو ملا ہے وہ ادب سے ملا ہے. بے ادب کو کچھ نہیں ملتا اور با ادب کچھ بھی نہ ہو بہت کچھ بن جاتا ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا جب دین کے بارے میں دین کی تعریف کی گئی کہ دین ہے کیا، تو فرمایا گیا الدین کلہ ادب. دین مکمل رسپیکٹ کا نام ہے، ادب کا نام. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا مسلمان ماں باپ کی بے ادبی پہلے نہیں کرتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پہلے نہیں کرتا. استاد اور پیر کی بے ادبی استاد کی بے ادبی پہلے نہیں کرتا، پیر کی بے ادبی پہلے نہیں کرتا. جملے پر توجہ چاہوں گا. سب سے پہلے اپنے رب کی بے ادبی. اور آج اگر امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی رب کی بارگاہ کی بے ادبی کے مرتکب آپ. آپ سوچیں گے مسلمان بھی اللہ کی بے ادبی کرتا ہے؟ جی صاحب. جہاں تکلیف آئی پتا نہیں اللہ نے ہمارے لیے مصیبت کے دروازے بیماری آ گئی، پتا نہیں اللہ ہمارے گھر میں بیماری بھیجتا ہے. روزی میں تنگی آ گئی تو بندہ کہتا ہے شراب کے کاروبار کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں اور میں دیکھو سیدھا چلنا ہوں تو اللہ نے مجھے روزی سے محروم کیا. میری لڑکی باپ پڑھتا ہے رشتہ نہیں آتا، فلاں لڑکی کا ایسا معاملہ ہے، پھر بھی اللہ اس کی شادی ہو جاتا ہے. بولیے یہ جملے آج مسلمانوں کی زبان پر ہیں یا نہیں؟ جواب دیجیے. یہ اللہ کی بات ہے. اب ادب کیا ہے میں آپ کو حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلیل القدر پیغمبر اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہوا. جتنے بیٹے تھے سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا. جتنے مکانات تھے سارے مکانات گر گئے. جتنے مویشی تھے جانور تھے سب مر گئے. اور آپ کو بھی کوئی مرض لاحق ہو گیا تو آپ شہر سے نکل کر جنگل و بیابان میں چلے گئے. آپ کی ایک بیوی آپ کے ساتھ رہی جس کا نام رحمت تھا. ابھی میں نے ایک میٹنگ کے اندر علماء کی میٹنگ کے اندر ایک بات میں نے بتائی. یاد رکھیں شوہر کو بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ دنیا میں پیر صاحب بن کر کے ہزار گھومیں لیکن آپ کی بیوی اچھی طرح جانتی ہے کہ آپ پیر بننے کے لائق ہیں یا شیطان. بیوی سے بڑا رازدار اور شوہر کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اس شوہر کی ماں بھی اپنے بیٹے کو اتنا نہیں جانتی جتنا بیوی جانتی.
تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جانتی تھی کہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور جب تکلیف اتنی آئی، بیٹے انتقال کر گئے، جانور مر گئے، مکانات سب ختم ہو گئے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض لاحق ہو گیا، تو بیوی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں نا، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ اب جواب سنیے، ادب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، اے میری شریک حیات، یہ بتا کہ یہ تکلیف، ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، اے میری شریک حیات، یہ بتاؤ کہ یہ تکلیف ہے کب سے؟ کب؟ 5 سال سے کم و بیش۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اس سے پہلے کی زندگی اپنی کیسے گزری؟ کہا بڑے مزے سے گزری، بہت آرام سے گزری، خوب کھاتے پیتے موج مستی ہوئی، آرام سے سکون سے زندگی گزری۔ تو فرمایا 5 سال سے تکلیف ہے؟ کہا کہ میری شریک حیات، 5 سال کی تکلیف اور لمبے عرصے کے آرام کے بعد یہ 5 سال کی تکلیف کی شکایت میرے رب کو کرتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ تو بیوی نے کہا میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ وفادار بیوی تو ایسی ہوتی ہے، آج کل کی بیویوں جیسے تھوڑا معاملہ ہوتا ہے، مالدار تھا شوہر تو آہو بھگت اور کنگال پر تو میکے چلی گئی، اس کے ساتھ رہنے جیسا نہیں۔ آج کل کی عورت اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کو دیکھتی ہیں نا، سب انبیاء کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو رحمت بھی نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ جب بہت پریشر بیوی نے ڈالا تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ نہیں کہتے مولا مجھے شفا عطا فرما۔ توجہ چاہوں گا، ادب۔ بیوی نے کیا کہا؟ میں آپ کی بیماری کو نہیں دیکھ سکتی، دعا کرتے تھے اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ صحیح تھا یہ؟ اور یہ بھی نہیں کہتے کہ مولا میں تیرا نبی ہوں اور تو مجھے تکلیف میں گرفتار کیا ہے، لوگ کیا سنیں گے؟ قرآن نے جو ان کا ادب بتایا وہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، مس کے معنی چھونا، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو رحمان و رحیم ہے۔ یہ نہیں کہا مولا میں مسلمان ہوں اور فلاں قوم جو ہے کھا پی کر موج مستی کرتی ہے اور میں تیرا نبی اور میں تکلیف میں ہوں، نہیں۔ جانتے تھے ادب کیا ہے، ادب کیا ہے وہ جانتے۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے ادب کا مظاہرہ کیا تو مولا نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ یہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، اے ایوب ٹھوکر مار، جو پانی کا چشمہ نکلے نا اس کو پی لینا، اس سے غسل کر لینا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، پیے اور غسل کیا اس سے، تو پہلے جیسی جوانی بھی لوٹ آئی اور اور پھر جب یہ ادب انہوں نے کیا، توجہ چاہوں گا، ہم لوگ تو بہت ہوشیاری مانتے ہیں،
کچھ کام دین کا ہم نے کر لیا، ارے ہم نے یہ تیر مار دیا، ہم نے یہ بھالا مار دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ تو اب چونکہ پروردگار جل جلالہ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور حضرت ایوب نے ادب کا مظاہرہ کیا تو مولا نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، میں نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ اور پھر اللہ تعریف کرتا ہے نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ جس کو خدا اچھا بندہ کہے اس سے اچھا بندہ نہ ہو سکتا۔ اب تعریف سن کر تو ہر ایک کی تھوڑی سی دل کی کڑی کھل جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی دل کی کڑی کھل گئی۔ میرے مولا نے مجھے ثابت کیا، ایک ہوتا ہے کسی چھوٹے کا کسی کو بڑے کو کچھ کہہ دینا، اور ایک ہوتا ہے بڑے کا کسی چھوٹے کو کچھ دینا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ مرید اپنے پیر کو آسمان کی بلندی پر لے کر کے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پیر کا پیر اگر اپنے پیر کو کچھ کہتے تو مقام بلند۔ جیسے خود حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام کہ ان کے مریدوں نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت کے پیر نے کہا کہ قیامت میں اگر مولا پوچھے گا کیا لائے ہو، پیر نے کہا تو بڑا کچھ کہہ دے اس کا وزن ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا نعم العبد انا وجدناہ صابرا، کھل گئی کلیاں حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو جب کلیاں کھلی دل کی تو اللہ سے عرض کرنے لگے مولا میں نے کیسا صبر کیا ہے، کیسا صبر کیا نا میں نے۔ تب مولا نے فرمایا ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا کی؟ تیرا کمال نہیں، یہ توفیق تو میں نے تجھے عطا کی، بس اتنا سننا تھا کہ گریبان پھاڑ دیا، مولا تو ہی ادب سے جو چیز ملتی ہے وہ محنت سے نہیں ملتی۔ یہ جملہ میرا زندگی پر یاد ہے۔ آپ ہزار محنت کرو، ہزار آپ سب کچھ کرو، لیکن ایک بے ادبی سب کرنا، اس کو بھی قرآن شریف سے سمجھاؤں۔ اس لیے موضوع بڑا لمبا ہے اور میں صرف اللہ کے ادب کے بارے میں آپ کو انبیاء کے واقعات اور انبیاء کی کیفیت صرف قرآن کی روشنی میں یہ بھی بتا دوں الحمدللہ اس کی توفیق سے میں پیش کروں تو آپ کی آپ تک رہ جائے کہ انبیاء نے اللہ کا ادب کیسا ہے۔ چونکہ مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں دینا، موضوع سے سمجھا دینا۔ آج کے بعد اللہ کی شکایت زبان پر کبھی نہ کہے مولا نے ہمیں چھوڑ دیا، مولا ان کو دیتا ہے ہم کو نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی یہ زبان میں یہ چیز نہ آئے۔ جہاں یہ چیز آئی بے ادبی کا مظاہرہ۔ اب آپ کو امام حسین کا واقعہ بتاؤں۔ کربلا میں تاجدار کربلا کے حلق پر چھری چلائی جا رہی تھی، گردن جدا کی جا رہی تھی، تو تاریخ طبری کے اندر اس وقت امام حسین کے جملے موجود ہیں کہ اس وقت امام حسین نے اتنا کہا تھا رضیت بقضائک یا ربی، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ یزید مٹ گیا، حسین زندہ۔
اللہ کے ادب کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں، میں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ وقت رہا اور اللہ نے توفیق دی تو میں اس موضوع کو سمجھاؤں گا. اس لیے کہ میں بالکل اب کچھ اور اینگل سے لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا مرض بھی سمجھیں اور علاج بھی کرنے کی کوشش. قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا. اللہ کا ادب تو مختصر آپ نے سن لیا. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزے کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج کس کے لیے کرتے ہو؟ زکات کس کے لیے دیتے ہو؟ تلاوت کس کے لیے کرتے ہو؟ لیکن میں جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھ تنگ رہ جاتی ہے. بے ادبی کا چار جو نتیجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور اس طرح حضور کو نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم نے یہ بے ادبی کی تو تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تم بے ادبی کر کے سمجھ رہے ہو کہ میں تو نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکات دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے یہ تم سوچتے رہو تمہارے اعتبار سے، لیکن تم نے میرے نبی کے سامنے میرے نبی کو اس طریقے سے پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں، محبوب کے ادب کی ضرورت ہے. اور اگر تم نے بے ادبی کی تو تمہارے عمل کو حق کر دوں گا. ربط اور ضبط میں فرق ہے. ضبط کوئی چیز ہو جاتی ہے تو چھڑائی جا سکتی ہے. کسی نے آ کر آپ کی پراپرٹی کو ضبط کر لی، چارج لگا دیا کہ اتنا پیسہ بھرو پراپرٹی چھڑا لو. لیکن حق کہتے ہیں ختم کر دینا، کوئی چانس ہی نہیں کیا، جو ہو گیا سب بھول جاؤ. یہ ہے بے ادبی کا چارج. ادب سے سب کچھ مل جاتا ہے، بے ادبی سے سب کچھ برباد ہوتا ہے. تو اللہ کا ادب کرو اس اعتبار سے کہ بے ادبی کا کوئی جملہ اس کی بارگاہ کے اندر پیش کرو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، اپنے جیسا نہ کہو اور نہ ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ویسے پکارو. اسی طریقے سے بڑوں کا ادب کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، سرکار فرماتے وہ ہمارا ہے. اور اب جنرل بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بوڑھوں کی، بڑے بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بوڑھے کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی. وہ کتنا بچہ ظالم ہے جو باپ اگر بوڑھا ہو جائے تو کہے ڈیڈ اسٹاپ. بڑھوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تم بہت سمجھدار ہو گئے. جوان بوڑھوں کی تعظیم کو سرکار فرماتے کہ اللہ کی تعظیم کے برابر. تو پھر آپ مجھے بتائیے ماں باپ بوڑھے اگر ان کی کوئی تعظیم کرتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کوئی اور مہینہ نہیں، ماہ رمضان ہے، سید الشہور. اس مبارک مہینے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
منبر پر ایک قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسرا قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسرا قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ نماز کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی دعا پر آپ آمین کہتے ہیں؟ کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا تو ہم نے نہیں سنی، آپ کی آمین ہم نے سنی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور جنت حاصل نہ کرے اس کا چہرہ گرد آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے اس کا چہرہ گرد آلود ہو، میں نے کہا آمین۔ اور جو ماہ رمضان کو پائے اور اس کا احترام نہ کرے اس کا چہرہ گرد آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ آپ سوچیں بڑھاپے میں ماں باپ کا ادب کروں تو جنت مل جاتی ہے، اور میں نے دنیا میں کسی ایسی اولاد کو دیکھا ہی نہیں جو ماں باپ کی بے ادبی کر کے دنیا میں عزت پائی ہو یا دولت پائی ہو، اور ایسا بھی میں نے نہیں دیکھا جو ماں باپ کا ادب کیا ہو دنیا میں وہ پریشانی میں گرفتار۔ یہ ماں باپ کا ادب، اور بھی اس پر بہت کچھ موجود ہے، آیات و احادیث، وقت ہے۔ زمین کا بھی ادب کرو، مسجد کا بھی ادب کرو، حد تو یہ ہے کہ کتاب کا بھی ادب کرو، قرآن شریف کا بھی ادب کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کبھی دینی کتابوں پر نہ قلم رکھتے تھے نہ دوات رکھتے تھے، فرماتے تھے اس کا ادب کرو۔ مختصر کی بات بڑھتی جا رہی، چلیے دو واقعات دیکھیے ادب سے کیا۔ یہ روز مرہ کی لائف کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سیٹ کر سکیں اپنی زندگی میں اور خوش پا سکیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے اور جوانی میں پولیس کی ڈیوٹی انجام دیتے، تو نشے کی عادت تھی۔ جاب چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، لیکن نشے کی عادت نہیں چھوٹی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نشے سے تھوڑے سے عرض یہ کر رہا تھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ راستے سے گزرے، آج نشے میں نہیں تھے، نشے میں نہیں تھے، راستے سے گزرے، اچانک نظر پڑی زمین کے اوپر، تو دیکھا ایک پرچہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس میں اللہ لکھا، کلیجہ لرز گیا، میرے رب کا نام ہو زمین پر، لوگ اس کو رون دیں گے، اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی، یہ کر کے گھر کی طرف پڑے، ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے اس دور کے ولی وہاں پہلے کہا بشر مجھے میرے رب نے الہام دیا ہے، اور میرے رب نے فرمایا بشر سے جا کر کہہ دو کہ اس نے میرے نام کا ادب کیا اور بلند دے کر پہنچا دیا، میں اس کی عزت کو پوری دنیا کے اندر اتنا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو جا رہے، میں رونا شروع
کیا، توبہ کر دی شراب سے، ساری چیزوں سے، اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ ولیوں کے اندر حضرت بشر حافی کا مقام بہت ایک لفظ اللہ کا ادب کرنے کی آج نہ جانے کتنے اس قسم کے عزت والے کلمات گٹروں میں پھینکتے ہوئے پیروں کے درد شادی کاٹ اور کسی کو نہیں پتا ادب سے یہ مقام ملتا ہے۔ ایک آخری واقعہ حضرت صالح رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ہشام جو بادشاہ تھا اس نے حضرت صالح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو عرض کرنے لگا، یا حضرت صالح میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں آپ، ضرور مجھے بتائیں۔ ادب، اللہ کے گھر کا ادب۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے رب کے گھر میں غیر سے مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ طواف کر لیا حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فارغ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، مسجد حرام سے، تو ہشام وہیں پر موجود تھے۔ بادشاہ کا مزاج تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا، شاہانہ مزاج۔ فوراً اس نے کہا، صالح وقت تو مسجد سے باہر ہے نا، اللہ کے گھر میں انسان سے مانگنے میں شرم آتی ہے، اب تو ہم باہر ہیں، تم بھی باہر ہو، چلو یہاں کوئی بتا دو، کوئی حاجت ہو تو میں تمہاری پوری کروں۔ دین کی کوئی حاجت تمہیں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دین کے معاملے میں تم ہمارے پیشوا ہو، لیکن دنیا کے معاملے میں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ کوئی بات نہیں۔ حضرت صالح فرماتے ہیں، ہشام جب دنیا میں نے خدا سے نہیں مانگی تو تجھ سے کیا اس لیے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سے دنیا اللہ نے پیدا کی ہے ایک بار بھی رحمت کی نظر اللہ نے دنیا پر نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بزرگوں کے آستانے سے لے کر مدینہ منورہ تک، خواجہ صاحب کے آستانے سے لے کر غوث پاک کے آستانے تک، خانہ کعبہ کے سامنے بھی ہم دنیا کے علاوہ مانگتے کیا ہیں؟ کیا مانگتے؟ تو اللہ والوں کو مانگنے کا ادب بھی معلوم تھا۔ اب آپ سوچیں گے کیا اللہ سے روزی نہ مانگیں، کیا اللہ سے مال نہ مانگیں، اللہ سے گھر نہ مانگیں؟ میرے بھائی یہ سب مانگو، مانگنے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف فنا ہونے والی چیز مت مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد کا بھی ادب کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد سے کسی نے پوچھا کہ مسجد میں اگر کوئی دنیاوی باتیں کرے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جواب میں ارشاد فرمایا، اتنا گناہ ہے یہ بھی کیا بتاؤں، بس مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے کا معاملہ یہ ہے
کہ وہ اپنے لیے قبر میں آگ کا انتظام کرتا ہے. آج کمپلیٹ ادب سے مسلمان محروم. یہ سوال یوں ہی نہیں آیا، بے ادبی کی بنیاد پر آیا. نہ ماں کا ادب رہ گیا، بے ادبی ماں باپ کی ایسی ہونے لگی، اور ماں باپ بھی ایسے بے باک ہو گئے، بیٹے بیٹیاں بیٹھ کر پکچر ساتھ میں دیکھ رہے ہیں. کہاں سے بچے بات کرتے ہیں؟ حق تو یہ ہے، لڑکی کی نسبت طے ہوتی ہے تو ماں کو کہتی ہے کیا آپ نے منگیتر کے ساتھ فون کر دیا. یہ حال ہے. فون آئے تو ماں کہتی ہے سر آپ نے منگیتر سے بات کری، اس کا فون آیا. آپ مجھے بتاؤ، جب یہ حال سوسائٹی کا ہو جائے، یہ حال معاشرے کا ہو جائے، تو پھر اس معاشرے کو زوال سے کون روک سکتا ہے، تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ادب کا دامن تھامے رکھو. ماں باپ کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو، اللہ کے نام کا ادب کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو. جتنا زیادہ ادب کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. بس ایک آخری بات، ادب. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور تناوی فرمایا، اور پھر ام المؤمنین سے فرمایا عائشہ عزت والی چیز کی عزت کرو. یہ وہ چیز ہے کہ جب ایک بار کسی کے گھر سے نکل جائے نا تو پلٹ کر کے نہیں آئے. شادی میں کھانا پھینکا جاتا ہے، ارے اس کی تقریب میں نیاز کا کھانا پھینکا جاتا ہے. کیا فائدہ؟ کیا ہو؟ ہم رو رہے ہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، پکچر دیکھتے. ارے یہ کون سمجھائے گا؟ یہ بھی تو دین ہے. جس کو جو ملا ادب سے ملا. بہت تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی اس پر میں گفتگو کروں گا. آپ سے میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، ہفتہ اجتماع میں شریک ہوا کریں، دین کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں، باادب بنیں، بانصیب بن جائیں گے. اللہ نہ کرے کوئی بے ادب رہا، بے نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ادب کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.